السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم وجے نگر حکومت کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ میں سمینہ فرزانہ، گورنمنٹ جونیئر کالج سیڈم، ضلع گلبرگہ۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں سوشل سائنس ورلڈ نامی یوٹیوب چینل پر۔ بھارت کی تاریخ میں وجے نگر حکومت ایک انقلابی دور کہلاتا ہے۔ جنوبی ہند کی ساری ریاستیں علاؤ الدین خلجی کے زبردست حملوں کا شکار ہوئیں، جس سے ہر طرف ابتری پھیل گئی۔ ایسے میں وجے نگر حکومت نے ہندوستانی تہذیب کو بچانے کی کوشش کی اور 3 صدیوں تک حکومت کرتے رہے۔ 15ویں صدی میں یہ سلطنت جنوب میں بحر عرب، مشرق میں خلیج بنگال اور مغرب میں بحر عرب تک پھیلی ہوئی تھی۔ 1336 میں ہکا اور بکا نے تنگ بھدرا ندی کے جنوب میں اس کی بنیاد ڈالی۔ ہمپی اس کا پایہ تخت رہا۔ عزیز طلبہ، وجے نگر پر حکومت کرنے والے 4 خاندان یہ ہیں: نمبر 1 سنگم، نمبر 2 سالوا، نمبر 3 تلوا اور نمبر 4 ارویڈو۔ اب ہم سنگم خاندان کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ یہ خاندان 1336 سے 1486 تک حکومت کرتا رہا۔ ہری ہرا اول، بکا رایا، ہری ہرا دوم اور پراویڈو دیو رایا اس خاندان کے اہم حکمران تھے۔ بکا راجا مدورائنگ سلطان کو شکست دے کر اس نے اپنی حکومت قائم کی۔ کونڈاویڈو کے ریڈی قوم کو بھی اس نے شکست دے کر پنکنڈا کا علاقہ حاصل کیا۔ جین اور وشنو مذہب کے درمیان اس نے اختلافات کو ختم کیے۔ ہمہ مذہبی استحکام کے قانون پر زور دیا۔ دارالحکومت میں خلا تعمیر کیا۔ یہ تمام معلومات ہمیں گنگا دیوی کی لکھی ہوئی کتاب اور شرونہ بیلگولا کے دستاویزات سے ملتی ہیں۔ ہری ہرا دوم، چکا رایا کا بیٹا ہری ہرا دوم 27 سال تک وجے نگر پر حکومت کرتا ہے۔ اس نے کونڈاویڈو، کرنول، نیلور کے قلعے فتح کیے۔ بہمنی حکمرانوں سے گوا اور کونکن۔ پھر 1398 میں ہانگل کا قلعہ بہمنیوں سے فتح کرتا ہے۔ نکولو کونٹی نامی فرانس کا سیاح نے لکھا ہے، وجے نگر کی راجدھانی 60 میلوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ دیو رایا دوم، اس نے 1424 سے 1446 تک حکومت کی۔ یہ سنگم نسل کا تھا۔ اس کو پراویڈو دیو رایا بھی کہا جاتا ہے۔ اس نے اڑیسہ کے بادشاہ کپلیندر کو ہرا کر کونڈاویڈو کو فتح کیا۔ کیرلا اور سری لنکا کو بھی اپنا باج گزار بنایا۔ طلبہ، باج گزار کا مطلب ہے ایسا بادشاہ جو بڑے بادشاہ کو ٹیکس دیا کرتا ہے۔ دیو رایا کے دور میں اس کی سرحدیں گلبرگہ، تلنگانہ اور ملبار تک پھیل گئیں۔ اس نے کئی جین مندر، جین بستیاں اور ہندو مذہب کی مندریں اور کہا جاتا ہے کہ ایک مسجد بھی اس نے تعمیر کروائی تھی۔ یہ خود شاعر تھا اور سنسکرت شاعر ڈم ڈما اور لکنڈیشور اس کے دربار میں رہتے تھے۔ گجا بیٹیگارا اور دکشنا پت چکرورتی کے خطاب دیو رایا نے پائے تھے۔ فارستان کا سفیر عبدالرزاق 1443 کو ہمپی آیا۔ اس نے لکھا ہے، وجے نگر جیسی ریاست نہ آنکھوں نے دیکھی نہ کانوں نے سنی، اس کے برابر کوئی شہر دنیا میں نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وجے نگر سلطنت کافی عروج پر تھی۔ کرشن دیو رایا، وجے نگر خاندان میں سب سے مشہور جو حکمران تھا اس کا نام کرشن دیو رایا تھا۔ اس نے 1509 سے 1529 تک وجے نگر پر حکومت کی ہے۔ نرسنائکا ناگالمبکے کا یہ بیٹا تھا۔ جب یہ تخت نشین ہوا، اس وقت ملک کے اندر اور بیرونی حالات بہت پیچیدہ تھے۔ نئے آبی راستوں سے یورپی قوموں کا آنا شروع ہو چکا تھا۔ مغل بادشاہ جنوب کی طرف قدم بڑھانے شروع کر دیے تھے۔ بہمنی بادشاہوں نے 5 الگ الگ طاقتیں بنا لی تھیں۔ امتور اور اڑیسہ کے راجا بھی وجے نگر سے دشمنی رکھتے تھے۔ کرشن دیو رایا کی فوجی خدمات۔ رابرٹ سیول کے مطابق یہ غیر معمولی شخصیت کا مالک اور ذہین فوجی
اور سیاستدان تھا۔ اس نے 1510 سے 1521 اندرونی فسادات پر قابو پایا، پھر اس کے بعد بیرونی بغاوت کو اس نے 14 جنگوں کے ذریعے حل کیا۔ 1509 میں بیجاپور کے یوسف عادل شاہ نے وجے نگر پر حملہ کیا، مگر عادل شاہ کی موت ہو جاتی ہے۔ امتور کے راجہ مانڈلیکا گنگا کو ہرا کر شیون سمندر کا قلعہ اس نے حاصل کیا۔ گوا کو بیجاپور سے جیتنے کے لیے پرتگالیوں کی اس نے مدد کی تھی۔ پھر دیوگری کا قلعہ فتح کیا۔ اس وقت اس نے کہا، اب چاہے کچھ بھی ہو جائے، آج ہی اس قلعے کو فتح کر لوں گا۔ کرشن دیو رائے کی یہ بات اس کے پختہ ارادے کو بتلاتی ہے۔ کالنگا کی راجدھانی کٹک کو بھی اس نے حاصل کر لیا۔ 1512 تا 1518 میں اڑیسہ کے گجپتی سے جنگ کرتا رہا اور کونڈا ویڈو، وجے واڑہ، گنڈے پلی پر قبضہ کر لیا۔ گجپتی نے کرشن دیو رائے کی جیت کو تسلیم کر کے اپنی بیٹی کی شادی اس سے کرتا ہے اور امن معاہدہ ہوتا ہے۔ 1520 میں بیجاپور کے عادل شاہ سے رائچور کا قلعہ فتح کرنے کے لیے محاصرہ کرتا ہے۔ اس وقت وہ اپنے فوجیوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے یہ کہتا ہے، اس دنیا میں سبھوں کو مرنا ہے، جنگ میں مریں گے تو جنت اور جیتیں گے تو دولت یعنی لکشمی ہاتھ آئے گی، اس لیے سب میرے ساتھ آئیں، کمزور نہ بنیں۔ بہمنی وزیر اعظم قاسم بریدی کو کرشن دیو رائے ہرا کر بہمنی شہزادوں کو بیدر کے تخت پر بٹھاتا ہے، اس لیے اس کو یوانا راجیہ پرشٹھا پناچاریہ کا خطاب ملتا ہے۔ کرشن دیو رائے کی موت تک وجے نگر حکومت انتہائی وسیع ہو چکی تھی۔ کرشن دیو رائے نے تیلگو میں ایک کتاب امکت ملیادا لکھی ہے۔ اس کتاب میں اس نے زراعت، آبپاشی، پرتگالیوں سے دوستی، غیر ملکی تجارت، شادیوں پر لگے ٹیکس پر معافی، فن و ادب، مذہب کے بارے میں معلومات لکھی ہیں۔ جمباوتی کلیانہ بھی سنسکرت میں کرشن دیو رائے نے لکھی ہے۔ اس کے دربار میں 8 عظیم فنکار اور شاعر رہا کرتے تھے۔ ان کے نام یہ ہیں: اللہ سانی پدنا، نندی تمنا، دور چٹی، تینالی رام کرشنا وغیرہ۔ کرشن دیو رائے نے ہمپی میں مندر تعمیر کروائے۔ ویر پاکشا مندر، مہالنگا منٹپ اسی کی تعمیر کردہ ہیں۔ پرتگالی سفیر پائس اور بربوس نے اس کو ایک عظیم بادشاہ قرار دیا ہے۔ وجے نگر کا زوال۔ کرشن دیو رائے کا داماد ارویڈو کی نسل کا رام رائے نے انتظام سنبھالا۔ اس نے 30 سال حکومت کی اور اس نے ایک غلط پالیسی یہ اپنائی کہ وہ 5 بہمنی حکومتوں کو آپس میں لڑایا کرتے تھے، مگر بہمنی سلاطین نے اپنے اختلافات کو بھول کر 1565 میں حملہ کیا اور رام رائے کا قتل کر دیتے ہیں۔ ہمپی اس جنگ میں پوری طرح تباہ ہو کر اجڑ جاتی ہے۔ وجے نگر کا انتظامیہ۔ راجا کا بڑا لڑکا جانشین ہوتا تھا۔ غیر مرکزیت والی طاقتور مرکزی حکومت ہوا کرتی تھی۔ مجلس وزراء فوجی افسران کو بھی بہت اہمیت حاصل تھی۔ حکومت کو علاقائی اور دیہاتی انتظامیہ میں بانٹا گیا تھا۔ بادشاہ عدالتی معاملات کا اختیار رکھتا، سزائیں سخت ہوا کرتی تھیں۔ دیہات میں گرام سبھا انتظامیہ سنبھالتی، گوڑا کرنم دیہی انتظامیہ میں مددگار ہوتا تھا۔ ضلع کی دیکھ بھال کے لیے ناڑا گوڑا ہوا کرتا تھا۔ وجے نگر کی فوج مستقل ہوتی، پیدل، گھڑ سوار اور ہاتھی سوار فوج ہوتی اور ساتھ ہی ساتھ بحری فوج بھی ان کے پاس پائی جاتی تھی۔ بادشاہ کی حفاظت کے لیے جو دستہ ہوتا تھا اسے سوسوبھیا نام کہا جاتا تھا۔ جاسوسی اور مخبری کے لیے عورتوں کو نامزد کیا جاتا۔ قلعے اور خندق بھی جنگ میں اہم کردار ادا کرتے تھے۔ سماجی نظام۔ سماج 4 طبقوں میں بٹا ہوا تھا۔ مختلف پیشوں پر ذاتیں پائی جاتی تھیں، جیسے لوہار، چمار، جلاہے، بڑھائی وغیرہ۔
بچوں کی شادیاں، ستی کی رسم، دیوداسی روایات پائی جاتی تھیں۔ راجہ اور مالدار لوگ ایک سے زیادہ بیویاں رکھتے تھے۔ ہولی، دیوالی، دسہرہ عوامی طور پر مناتے۔ موسیقی اور ناچ کو عوام نے بے حد مقبول تھا۔ معاشی نظام: زمین لگان ہی سلطنت کا آمدنی کا اہم ذریعہ تھا۔ کسان پیداوار کا 1/4 حصہ سرکار کو ٹیکس کی صورت میں دیا کرتے۔ پیشہ ورانہ ٹیکس، گھروں پر ٹیکس، راستہ ٹیکس، بازار ٹیکس، آمد و رفت پر ٹیکس اور باج گزار آمدنیاں حکومت کو حاصل ہوتی تھیں۔ زراعت مالیات کی ریڑھ کی ہڈی تھی۔ سال میں 2 فصلیں ہنگارو اور منگارو کر کے لی جاتی تھیں۔ جوار، راگی، دھان، گیہوں، باجرہ، مونگ، ماش، تور، تل، مونگ پھلی، روئی، گنا، ناریل اہم فصلیں تھیں۔ بادشاہ آب پاشی کا انتظام کرتے تھے۔ کالی مرچ، لونگ، الائچی، نمک، فولاد، ہیرے، مصری، مشک، سندل، عطریات کی تجارت ہوتی تھی۔ کپڑے بننے کی صنعت اہم تھی۔ سونے کے سکوں پر خنزیر کی تصاویر ہوتی تھیں۔ اس کو پگوڑا کہا جاتا تھا۔ چاندی کے سکوں کو تارا کہا جاتا تھا۔ تانبے سے برتن بنائے جاتے تھے۔ مذہبی انتظامیہ: یہاں پر مذہبی ہم آہنگی پائی جاتی تھی۔ ابتدائی راجہ شیو مذہب اور وشنو مذہب کو ماننے والے تھے۔ بعد میں ویر شیوا مذہب بھی عام ہوا۔ مسلمانوں کے لیے مسجد اور عیسائیوں کے لیے چرچ بھی بنائے گئے تھے۔ وجے نگر کا ادب: کنڑ، سنسکرت اور تیلگو، تمل یہ زبانیں اس دور میں پروان چڑھیں۔ اس دور میں کئی کتابیں بھی لکھی گئیں۔ ان کتابوں کے نام اور مصنفین کے نام یہ ہیں: رتنا کرونی نے بھرتی شیاوی بھوا نامی کتاب لکھی۔ چام راسا نے پربھولنگا اور لیلے کمار ویسا نے گدو گینا بھارتا۔ بھیما کوی نے پالکر، یلے سومناتھ اور ویرا شیوا نے کنڑ وچنوں کی کتاب شنیا سمپادنے لکھی۔ لکنڈیش نے شو تتو چنتا منی نامی کتاب لکھی۔ اس دور میں پرندر داس، کنک داس، شری پادار ایرا نے داس ساہتیہ کو مالا مال کیا۔ چند اور کتابیں سنسکرت میں لکھی گئیں۔ ان کے نام ودیا ارنیا، شنکرا وجیا، اوسر، وادرشا سنگرہا وغیرہ تھے۔ فن اور فن تعمیرات: ہمپی، شرنگیری، تروپتی، کنچی، لیپاکشی، کارکال، موڈ بدرے، بھٹکل، چدمبر، کالا، ہستی، نندی، شری شیلا، کولار میں ان کے فن تعمیرات ملتی ہیں۔ ہمپی کا ویر پاکشا مندر، وجے وٹھل مندر، پتھر سے تراشا گیا رتھ، کمل محل، گجشالے، رانی محل، حمام خانے وغیرہ ان کے فن تعمیر کی مثالیں ہیں۔ وجے نگر کے راجہ موسیقی، ناچ گانے، ناٹک، یکشگان کے دل دادا تھے۔ تو پیارے طلبہ، آج ہم اس سبق کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ نے اچھی طرح اس کو سمجھ لیا ہوگا۔ ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔